بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو تم سب اللہ پاک سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت نے توبہ استغفار کرنے میں رکھی ہے۔ جو انسان گناہوں سے توبہ تائب ہوتا ہے اس کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ پاک سے توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس کو سمجھنا آسان ہے، ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم نے اپنے سسٹم میں کمپیوٹر میں کوئی چیز لکھا، فائل بنائی، بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، تو وہ ریکارڈ سے ہی بالکل کیا ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، فائل ختم ہو گئی، فائل اڑ گئی۔ تو ہر ایمان والے کی ایک فائل ہے جو بن رہی ہے، اس میں نیکیاں بھی ہیں، اس میں گناہ بھی ہے، اس میں مختلف قسم کے مخلوط اعمال ہیں۔ تو انسان کی جو فائل ہے، ہسٹری ہے، اور اس کی زندگی کے جتنے اعمال ہیں، اچھے ہو چاہے برے ہو، اگر برے اعمال کیے ہیں لیکن اگر توبہ کر لی، اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اس کے گناہ کو مٹا دو، نام اعمال سے ختم کر دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس گناہ کا ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ توبہ کی برکت ہے۔ تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا انسانوں میں کہ بھئی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یا میں گناہ گار نہیں ہوں، عام امتی میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، پھر بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ بہترین خطا کار وہ ہیں توابون، جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ تو بندے کی توبہ یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ باقی یہ تو دیکھیں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری
یا اس طرح کا عمل لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ پاک نے انسان میں دونوں کیفیتیں رکھی ہیں۔ دل میں اللہ پاک نے گناہوں کے تقاضے اور داعیے بھی رکھے ہیں، نیکی کے داعیے اور تقاضے بھی رکھے ہیں، کیونکہ اگر گناہ کا خیال ہی نہ آئے، انسان گناہ سے بالکل محفوظ ہو، یہ تو فرشتے ہیں، وہ تو فرشتوں کی صفت ہے، اور اگر خیر کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو، صفت ہی نہ ہو، تو شیطان کی صفت ہے۔ لیکن انسان یہ ملائکہ اور شیطان کے مابین ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دونوں صفات رکھی ہے، دونوں قسم کے جذبات رکھے ہیں۔ اس انسان میں خیر کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اس انسان میں شر کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، شیطان، نفس اور شیطان، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ قیامت تک لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان کو جب مردود کیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو اس نے، شیطان مردود نے اللہ پاک سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے قیامت تک یہ مہلت دے دیں کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ کسی قدر اختیار، مہلت اللہ پاک نے دی ہے شیطان کو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ شیطان یہ انسان کے رگوں میں ایسا دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، جیسے کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ تو دیکھیں، شیطان وساوس پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، وسوسے، خیالات، گناہوں کے تقاضے، برائی کے تقاضے، یہ شیطانی خیالات اور وساوس ہوتے ہیں۔ اور شیطان یہ انسان کی موت تک اپنی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ میرا جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا، میں تمہاری ساری محنت پر پانی پھیر دوں گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے اور مایوسی نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ جتنے بھی چاہے انسان نے گناہ کیے ہو، اتنے گناہ ہو کہ سمندر کے بارش کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گناہوں پر اصرار یا گناہوں پر جری ہونا یا گناہ کی قباحت کا دل سے مٹ جانا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک یہ کہ انسان گناہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس گناہ کی شناعت اور قباحت موجود ہے، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں شرمندگی کے جذبات ہے، تو اللہ پاک اس کو توبے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی مثال کس کی طرح ہے؟ مسلمان کی مثال، مسلمان کی مثال، دین اسلام کی مثال، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جیسا ایک، آپ نے فرمایا، جانور اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہو، اور چاہے اس کی رسی کتنی ہی دراز کیوں نہ کر دی جائے، حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، وہ جانور کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے، بالآخر وہ اپنے کھونٹے کی طرف لوٹ کر واپس آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، ایمان ہے، یہ کھونٹا ہے جس سے ہر مسلمان بندھا ہوا ہے۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور اس کو ڈھیل دی گئی ہے، یہ چاہے اس کے گناہوں کی رسی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو اور یہ اللہ پاک سے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے، لیکن ایمان کا کھونٹا جب دل میں موجود ہوتا ہے، بالآخر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی طرف لوٹ کر آتا ہے،
اپنے اس ایمانی کھونٹے کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے. وہ رسی، ایمان کی رسی اس کے گلے میں چکے پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایمان کے کھونٹے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی توفیق سے بالآخر یہ توبہ تائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یاد رکھیں کہ مایوسی نہیں ہے. انسان ہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، غلطی کی ہو، لیکن جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ پاک کو بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ توبہ کر لے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. اللہ پاک کی رحمت تو بہانوں کے انتظار میں ہے. اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی طریقے سے اپنے بندے کے گناہ کو مٹا دوں، معاف کر دوں. اللہ پاک کی رحمت انتظار کر رہی ہے. تاخیر ہماری طرف سے، کمزوری ہماری طرف سے. اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے پاس آ جائے، میرا یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. تو یہ نفس اور شیطان یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ معرکہ خیر اور شر کا، اور نفس اور شیطان کے ساتھ انسان کی زور آزمائی اور معرکہ یہ تو موت تک چلنا ہے. شیطان تو موت تک انسان کے ساتھ ہے اور وہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس بندے کو اس کے رب سے دور کر لوں یا اس کو مایوس کر دوں. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی نہیں ملے گی. تو ایسا سوچنا بھی غلط ہے. بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. فرماتے ہیں نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. فرماتے یہ ایسا، یعنی اللہ پاک کی جو بارگاہ ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں نا امیدی نہیں ہے. تو بندے سے اللہ پاک فرماتے ہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ. اور میرے در میں نا امیدی نہیں ہے. فرمایا 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کر لو اور توڑ دو، لیکن پھر بھی گناہ چھوڑ دو. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. گناہ کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، پھر توڑ رہے ہو، پھر توبہ کر رہے ہو، پھر توڑ رہے ہو، پھر توبہ کر رہے ہو، توڑ رہے ہو، لیکن مایوس نہیں ہونا. لیکن ایک بات اس میں یاد رکھے، ذہن میں رکھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا نخواستہ قصداً و ارادتاً گناہ کرے، یا اس کے دل سے گناہ کی قباحت برائی مٹ جائے، یا وہ گناہوں پر جری ہو جائے. کیونکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھے کہ میں یہ گناہ چھوٹا کر رہا ہوں یا بڑا کر رہا ہوں. یہ نافرمانی جو کر رہا ہوں یہ چاہے چھوٹی سی ہو، لیکن یہ دیکھ لوں کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں. میں گناہ جو کر رہا ہوں اس سے کون سی ذات ناراض ہوگی؟ وہ ذات بہت عظیم ہے. میں جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے اللہ پاک کی ذات. اور گناہ کی مثال تو علماء نے لکھی انگارے کی طرح ہے. چنگاری ہوتی ہے نا، ایک تو بہت بڑی آگ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے جو سلگتی رہتی ہے. بعض دفعہ وہ نظر بھی نہیں آتی راگ کے ڈھیر میں، اس کو معمولی انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے. تو یاد رکھیں اگر چنگاری معمولی سی بھی چنے کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کوئی سمجھدار انسان اس کو اپنی جیب میں یا اپنے پرس میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس چنگاری نے بالآخر کیا کرنا ہے، میرے لباس کو، میرے جسم کو جلا دینا ہے. میں نے اگر اس کو اپنے پرس میں رکھا، اپنے بیگ میں رکھا، اپنی جیب میں رکھا، چنگاری چاہے چھوٹی سی کیوں نہیں ہے
لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے کپڑوں کو، میرے لباس کو، ہر چیز کو، میرے جسم کو جلا دے گا۔ اور گناہ کی مثال تو بزرگوں نے سانپ کی طرح لکھی۔ سانپ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور جتنا چھوٹا ہوگا اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور چاہے کتنا ہی منقش اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اس پر خوبصورت ڈیزائن کیوں نہیں بنے ہوئے، کوئی بھی سمجھدار انسان اس سانپ کو ہاتھ میں نہیں لیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے ظاہر میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ہاتھ میں لوں گا یہ مجھے ڈس لے گا، اس کا زہر میرے جسم میں چڑھ جائے گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا گناہوں کی مثال تو انگارے کی طرح ہے، گناہوں کی مثال تو سانپ کی طرح ہے، چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو بالآخر یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کی روحانیت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ آج یہ مصیبت ہے، ہم صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑے ہوئے۔ بعض لوگ باقاعدہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہے، تو چلو کر لوں گا۔ اور علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھا، یہ سمجھ لیں کہ یہ باقاعدہ مسئلہ ہے کہ اگر گناہ ہے صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو، اصرار کے ساتھ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، لیکن انسان اس کو بار بار کر رہا ہے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، یاد رکھے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ گناہ کر کے اس پر خوش ہونا، علماء نے لکھا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایسے گناہ بھی انسان کر لیتا ہے، پھر گناہ کر کے انسان اس پر میں نے تو یہ کر لیا، میں کامیاب ہو گیا ایسا کرنے میں۔ اب چاہے وہ گناہ کسی بھی قسم کا ہو، آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، شرمگاہ کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، ہاتھ پیر سے کیا ہو، کسی بھی عضو سے کیا ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر انسان اس گناہ کو کرنے کے بعد دل میں خوشی محسوس کر رہا ہے یا دل میں تفاخر محسوس کر رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے انسان کے ایمان کے متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کر لیا لیکن نادم ہے، اور یہ احساس ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ مجھ سے غلط ہوا، تو یہ احساس ندامت کا ہونا یہ پھر اتنا یعنی خطرناک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گناہ تو کیا ہے لیکن دل میں احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو اس میں کہ اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن گناہ پر خوش ہونا یا دل سے گناہ کی قباحت کا، برائی کا مٹ جانا، احساس کا مٹ جانا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں گناہوں میں مبتلا ہے۔ اب سب سے گناہ ہوتے ہیں، پھر مختلف گناہ ہیں، آنکھوں کے بہت سارے گناہ، زبان کے بے شمار گناہ ہیں، کانوں کے بہت سارے گناہ ہیں، دل کے بہت سارے گناہ ہیں، دماغ سے ہم بہت سارے گناہ سوچتے ہیں، ہاتھ پیر کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، زبان کے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، فحش کلامی ہے، بد کلامی ہے، بہتان ترازی ہے، کتنے گناہ ہیں۔ آنکھوں سے ہم بد نظری کرتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، نامحارم کو دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم گانے سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، فحش کلامی سنتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی والی باتیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر عضو کو اگر لیا جائے، اللہ پاک کے دیے ہوئے ان نعمتوں کو، ان قیمتی اعضاء کو ہم اللہ پاک ہی کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور انسان کے پاس جو چیز امانت ہوتی ہے، انسان اس کے مالک کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرتا، ایک معمولی سی چیز کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ پھر چہ جائے کہ ہمارے یہ پورا جسم اللہ پاک کی دی ہوئی امانت، ایک ایک عضو اللہ پاک کا دیا ہوا امانت، یہ جو دنیا میں زندگی دی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ پاک کا دیا ہوا امانت، اس کو ہم اللہ پاک ہی کی نافرمانی میں خرچ کریں، اللہ پاک ہی کے ناراضگی کے کاموں میں استعمال کریں، تو یہ کتنی ایک ناشکری والی بات ہے۔ اور قیامت کے دن تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ یوم تشہدہم علیہ، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن زبان،
آنکھ، ناک، کان، پیر، یہ سب گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، یہ اعضاء گواہی دیں گے. اگر انسان سمجھ رہا ہے کہ میں قیامت کے دن انکار کر لوں گا، جھوٹ بول دوں گا، اس کا تصور نہیں ہے. آنکھیں خود بولیں گی اس نے مجھ سے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ غلط دیکھا. کان گواہی دیں گے اللہ پاک کے سامنے، اس نے یہ سنا، یہ سنا، یہ نافرمانی کی، یہ نافرمانی کی. ہاتھ، پیر، اعضاء خود بولنے لگیں گے، گواہی دیں گے. انسان بے بس ہوگا. تو اللہ پاک کے سامنے ہر ایک نے پیش ہونا ہے. لیکن اللہ پاک اتنے مہربان ذات ہے کہ اللہ پاک نے اس گناہوں کے لیے ایک تریاق رکھا ہے. انسان چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہیں کر لے، لیکن یہ اللہ پاک کی ذات اتنی مہربان ذات ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو اللہ پاک پوری زندگی کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ توبہ دو قسم پہ ہے. ایک توبہ کہلاتا ہے توبہ اجمالی، دوسرا کہلاتا ہے توبہ تفصیلی. توبہ اجمالی اور توبہ تفصیلی دونوں ضروری ہے. توبہ اجمالی تو یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے ہیں انسان ان تمام گناہوں کی اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور خوب گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ سچے دل کی ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگ لے جتنے بھی گناہ کیے ہیں. اور اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ کہلاتا ہے توبہ اجمالی، مختصراً توبہ. دوسرا ہوتا ہے توبہ تفصیلی. توبہ تفصیلی یہ ہے کہ اجمالی میں تو یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اللہ پاک سے توبہ مانگ لی، توبہ استغفار کر لیا اور اللہ پاک کی ذات سے امید بھی ہو انسان کو کہ اللہ پاک معاف فرما دیں، کیونکہ مایوسی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے کچھ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہوتے ہیں. بھئی انسان جب سے بالغ ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو، شرائط موجود ہو، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کو بھی دیکھنا ہے کہ میں نے جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی میں نے کتنی نمازیں ضائع کی ہیں، قضا کی ہے. میرے ذمے کتنے سالوں کی نمازیں ہیں وہ بھی تو ادا کرنی ہے نا. میرے ذمے کتنے سالوں کے روزے باقی ہے کہ جب سے فرض تھے لیکن میں نے نہیں رکھے. 1 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، زیادہ ہیں. زکوٰۃ اگر مجھ پر فرض ہے اور جب سے فرض ہوئی میں نے شاید ادا نہیں کی ہو، 1 سال کی باقی ہے، 2 سال کی باقی ہے، 3 سال کی. حج مجھ پر فرض ہو چکا ہے، میں نے ادا نہیں کیا، تو اس کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے کہ جو نماز قضا ہے ترتیب کے مطابق اس کے لیے ترتیب بنا لیں اور حساب کتاب کے لیے ایک بک بنا لیں اور ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں شروع کر دیں. اور بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم سوچتے ہیں بھئی 10 سال کی نمازیں کیسے پڑھوں گے، 5 سال کی، 2 سال کی، کوئی مشکل نہیں ہے. جو انسان ہمت کر لیتا ہے نا اللہ پاک اس کے لیے سب آسان فرما دیتے ہیں. آج ہم ہمت نہیں کر رہے. فرض نماز تو وقت کی ہمیں ویسے ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ پچھلی ایک قضا پڑھیں. آج فجر کی پڑھ لی، پچھلی یعنی ایک قضا فجر کی پڑھ لی، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء اور وتر. تو روزانہ انسان روزانہ ایک ایک بھی اگر شروع کرے، ایک وقت آئے گا کہ سابقہ ساری قضا نمازیں اللہ پاک ادا فرما دیں گے. اسی طریقے سے جتنے روزے ہیں ترتیب سے شروع کر دیں قضا. ہفتے میں 2 دن، 3 دن، 1 دن، 4 دن، جتنی ہمت طاقت ہے. زکوٰۃ ہے، کسی دارالفتہ سے رابطہ کریں، علماء سے، مفتیان سے، اور پورا حساب کتاب نکلوا کے تھوڑی تھوڑی اس کی بھی ادائیگی شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ جتنے حقوق ذمے پہ تھے اللہ پاک کی توفیق سے وہ سب کے سب ادا ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہمت ضروری ہے کہ ہم ہمت کر لیں. اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، توبہ تفصیلی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ذمے کسی کے حقوق تو نہیں باقی.
ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی سے پیسے لیے، قرض لیا، ادھار لیا اور میں نے وہ لوٹایا نہیں ہے، یا کسی کی چیز غصب کر لیے، زمین ہے، مکان ہے، کوئی اور چیز ہے، میراث میں کسی کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا، تو ان چیزوں کے بارے میں تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ تو صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے حقوق العباد، کہ میں پہلی صف کا نمازی بن جاؤں یا میں نماز کی پابند بن جاؤں، تسبیح میرے ہاتھ میں ہو اور میں بڑی دیندار بن گئی، لیکن دوسری طرف حقوق میرے ذمے ہیں لوگوں کے، ایسا تھوڑی کام چلے گا۔ وہ صرف نوافل سے، تسبیحات سے، ان اعمال سے معاف نہیں ہوگا، یاد رکھیں، اس کے لیے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو معاملات کا صاف رکھنا یہ معافی کی اولین شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ تو توبہ تفصیلی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ چاہے حقوق اللہ ذمے پہ ہے اس کی ادائیگی کی بھی فکر کی جائے، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اگر ذمے پہ ہے اس کی ادائیگی کی بھی فکر کی جائے، اور یہ بہت ضروری ہے، کسی کا حق ہماری طرف نہ آتا ہو۔ تو یہ آج بہت ضروری ہے۔ آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، آرام سے توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ بھئی موت کا وقت کس کو معلوم ہے؟ موت کے لیے بڑھاپے کا آنا، بیماری کا آنا تھوڑی ضروری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد کیا کیفیت اور احوال ہے، نوجوانی کی اموات، ادھیڑ عمر میں اموات، کم عمری میں اموات، بچپن میں اموات زیادہ ہو گئی ہے بمقابلہ بڑھاپے کی اموات کے۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے نا، اچانک اموات کا ہونا، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ہر ایک یہ سمجھ رہے کہ بھئی یہ جانے والا چلا گیا، میں شاید رہوں گا، کوئی معلوم نہیں رات کو سو رہا ہے صبح اٹھے گا نہیں اٹھے گا۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت انسان موت کے لیے تیار رکھے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ توبے کی قبولیت کے لیے علماء نے 3 شرائط لکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان پر توبہ ہے، بس توبہ 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 اور گناہ چل رہے۔ اسی کو فرمایا کسی نے کہ صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ، صبح برکف توبہ برلب دل پرس ذوق گناہ، معصیت را خندمی آید ز استغفار ما، کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر توبہ توبہ ہے، لیکن دل گناہوں کے خیالات سے اب بھی بھرا ہوا ہے۔ باتیں گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آ رہی ہے، حقیقت بھی ہے۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا، ہاں، اور جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ پاک کو بس بہت پسند ہے۔ فرماتے ہیں نا، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیوں؟ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، مجبور ہے، شکار نہیں کر سکتا، تو وہ کوئی پرہیزگار تھوڑی بن گیا، یہ تو مجبوری ہے، مجبوری کا نام شکریہ۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تو توبے کی جو 3 شرائط ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو، پشیمان ہو۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں کوئی ندامت نہیں، تحسر نہیں، افسوس نہیں، تو یہ تو کیسی توبہ ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے ہیں جب توبہ کر رہا ہے تو سچے دل سے کرے، ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو اپنے گناہوں پر۔ اور نمبر 2، گناہوں کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر رہا ہے، پشیمان تو ہے لیکن گناہ پھر بھی کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، بلکہ اس گناہ کو یا جو گناہ ہے ان کو فوراً چھوڑ بھی دے۔ اور تیسری شرط، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عزم کر لے۔ یہ 3 شرائط جب ہوگی تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو پہلی شرط میں نے کیا عرض کی کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، شرمندہ ہو، نادم ہو، اور نمبر 2 اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔
ایسا نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے. اور تیسرا آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم پکا کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. تو ان 3 شرائط کے ساتھ انسان توبہ کرے، کثرت کے ساتھ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے، استغفار کی کثرت کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی توبہ استغفار میں ہے، کہ انسان استغفار کر لے. آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن آج ہم توبے سے غافل ہیں. تو ہر انسان کمزور ہے، بشری تقاضے سے گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. تو اجمالی توبہ بھی کرنی ہے اور تفصیلی توبہ بھی کرنی ہے. اور جو حقوق اللہ ہمارے ذمے ہیں، چاہے نماز ہو، قضا نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی ہے. اور جو حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں، کسی کا مال ہے، کسی کی زمین ہے، کسی کی جائیداد ہے، کسی کا سامان ہے، میراث میں حقوق ہے، جس قسم کا بھی چاہے کم ہو زیادہ ہو، اس کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.